أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتیبہ بن سعید، جریر، اعمش، ابو وائل، عمرو بن شراحبیل سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اس نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ پھر تیرا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ چنانچہ اللہ نے اس کی تصدیق فرماتے ہوئے یہ آیت نازل کی کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہیں قتل کرتے اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور زنا نہیں کرتے تا آخر آیت۔ علی، اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص، سعید بن عمر بن سعید بن عاص حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہمیشہ کشادگی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ خون ناحق نہیں کرتا ہے۔ احمد بن یعقوب، اسحاق اپنے والد سے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا ان مہلک امور میں سے ہے جن میں پڑھنے والے کا نکلنا بہت ہی دشوار ہے۔ عبید اللہ بن موسیٰ، اعمش، ابو وائل حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے لوگوں کے ان مقدمات کا فیصلہ کیا جائے گا جو قتل کے متعلق ہوں گے۔ عبدان، عبداللہ، یونس، زہری، عطا بن یزید، عبید اللہ بن عدی، مقداد بن کندی بنی زہرہ کے حلیف سے جو کہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی کافر سے ملوں اور وہ میرے ساتھ جنگ کرے اور تلوار سے میرا ہاتھ کاٹ دے، پھر درخت کی آڑ میں پناہ لے کر کہے میں اللہ کا مطیع ہوں، یعنی اسلام لے آیا، تو کیا اس کے اس طرح کہنے کے بعد اس کو قتل کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل نہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے میرا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر یہ کلمہ اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد کہا ہے، کیا میں پھر بھی اس کو قتل نہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اسے قتل نہ کرو، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو وہ تمہاری جگہ قتل کرنے سے قبل والی حالت میں ہوگا اور تم اس کے کلمہ کہنے سے قبل والی حالت میں ہوگے۔ حبیب بن ابی عمرہ نے سعید سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقداد سے فرمایا
کہ جب کوئی مومن شخص اپنے ایمان کو کافروں کے ساتھ چھپائے ہوئے ہو اور اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا پھر تم نے اس کو قتل کر دیا تو اسی طرح تم بھی مکہ میں پہلے اپنا ایمان چھپاتے پھرتے تھے۔ قبیصہ، سفیان، اعمش، عبداللہ بن مرہ، مسروق، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان بھی قتل کی جاتی ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل پر ہوتا ہے۔ ابو الولید شعبہ واقد بن عبداللہ اپنے والد سے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ محمد بن بشار، غندر، شعبہ، علی بن مدرک، ابو زرعہ بن عمرو بن جریر حضرت جریر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کر دو، پھر فرمایا تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ ابو بکر اور ابن عباس نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، فراس، شعبی، عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے اور والدین کی نافرمانی، یا فرمایا کہ یمین غموس، اس میں شعبہ کو شک ہوا ہے، اور معاذ نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور یمین غموس اور والدین کی نافرمانی کرنا، یا فرمایا کہ جان کا قتل کرنا۔ اسحاق بن منصور، عبد الصمد، شعبہ، عبید اللہ بن ابی بکر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ ہیں۔ دوسری سند عمر، شعبہ، ابن ابی بکر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور جان کو قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا، یا فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا۔ عمرو بن زرارہ، حشیم، حسین، ابو زبیان، اسامہ بن زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہینہ کے ایک قبیلہ کی طرف جنگ کے لیے بھیجا، ہم لوگوں نے صبح ہوتے ہی ان پر حملہ کر دیا اور ان کو شکست دے دی۔ ان کا بیان ہے میں اور ایک انصاری اس قبیلہ کے ایک آدمی کے مقابل ہوئے، جب ہم نے ان پر حملہ کیا تو اس نے کہا
لا الہ الا اللہ۔ اسامہ کا بیان ہے کہ انصاری تو اس سے رک گئے، لیکن میں نے اپنے نیزے سے اس کو مارا، یہاں تک کہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب ہم واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے اسامہ، کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے یہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے لا الہ الا اللہ کے کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ آپ اسی طرح بار بار فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں آرزو کرنے لگا کہ کاش آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ عبداللہ بن یوسف، لیث، یزید، ابو الخیر سنابحی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں ان نقباء میں سے ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ ہم لوگوں نے اس بات پر بیعت کی تھی کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائیں گے، اور نہ چوری کریں گے، اور نہ زنا کریں گے، اور نہ کسی جان کو قتل کریں گے جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور نہ لوٹ مار کریں گے، اور نہ نافرمانی کریں گے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہمارے لیے جنت ہے، اور اگر ان میں سے کسی کے مرتکب ہوئے تو اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ موسیٰ بن اسماعیل، جویریہ، نافع حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کو حضرت ابو موسیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ عبد الرحمن بن مبارک، حماد بن زید، ایوب و یونس، حسن، احنف بن قیس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں اس شخص کی مدد کرنے چلا تو مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا اس آدمی کی مدد کرنے کو۔ انہوں نے کہا کہ لوٹ جا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قاتل تو خیر دوزخ میں ہی ہونا چاہیے، لیکن مقتول کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا۔ اللہ کا قول کہ اے ایمان والو، مقتولوں کے متعلق تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پس جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو دستور کے موافق اتباع کرنا ہے اور خوبی کے ساتھ اس کی طرف پہنچا دینا ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ جو شخص اس کے بعد حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حجاج بن منہال، حمام، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل ڈالا تو اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ اس نے کہا فلاں یا
فلاں نے کیا ہے، یہاں تک کہ ایک یہودی کا نام لیا گیا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا، پوچھنے پر اقرار کر لیا تو اس کا سر پتھر سے کچلا گیا۔ محمد بن عبداللہ بن ادریس، شعبہ، ہشام بن زید بن انس اپنے دادا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک لڑکی زیور پہنے ہوئے مدینہ سے نکلی، ایک یہودی نے اسے پتھر مارا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی، ابھی کچھ جان اس میں باقی تھی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تجھے فلاں نے قتل کیا؟ اس نے اپنا سر انکار میں ہلا دیا۔ دوبارہ آپ نے اس سے پوچھا کہ فلاں نے تجھے قتل کیا ہے؟ اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے تیسری بار اس سے پوچھا کہ فلاں نے تجھ کو مارا ہے؟ تو اس نے اپنا سر نیچے کر لیا، چنانچہ اس یہودی کو بلایا گیا اور دو پتھروں کے درمیان رکھ کر اسے قتل کر دیا۔ عمر بن حفص، اعمش، عبداللہ بن مرہ، مسروق حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا خون حلال نہیں مگر ان تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں جائز ہے، جان کے بدلے جان، اور شادی شدہ زانی، اور دین سے نکلنے والا، جماعت کو چھوڑنے والا۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ہشام بن زید، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو زیور کی وجہ سے جو وہ پہنے ہوئے تھی پتھر سے قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ لڑکی لائی گئی، اس میں ابھی جان باقی تھی، آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے فلاں نے قتل کیا؟ اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں۔ پھر دوسری بار آپ نے پوچھا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا نہیں۔ پھر تیسری بار آپ نے پوچھا سو اس نے اشارہ کیا کہ ہاں، چنانچہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو پتھروں سے قتل کرا دیا۔ ابو نعیم، شیبان، یحییٰ، ابو سلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ خزاعہ کے لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ دوسری سند عبداللہ بن رجا، حرب، یحییٰ، ابو سلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال خزاعہ نے بنی لیث کے ایک آدمی کو جاہلیت کے خون کے بدلے میں قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ کو ہاتھی سے روک دیا اور وہاں کے باشندوں پر اپنے رسول اور مومنوں کو مسلط کر دیا، خبردار ہو جاؤ، یہاں قتل کرنا نہ تو ہم سے قبل کسی کے لیے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہے، سن لو، دن کے صرف ایک حصے میں میرے لیے حلال ہوا، سن لو کہ اس وقت وہ پہلے کی طرح حرام ہے، اس کا کوئی کانٹا نہ اکھیڑا جائے،
اور نہ اس کا درخت کاٹا جائے اور نہ یہاں کی گری پڑی ہوئی چیز اٹھائی جائے مگر جو اعلان کرنے والا ہو، اور جس کا کوئی آدمی قتل ہو جائے تو اس کو دو امروں کا اختیار ہے، یا تو خون بہا دے یا قصاص لے۔ اہل یمن میں سے ایک شخص جس کا نام ابو شاہ تھا کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے لیے لکھوا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ پھر قریش میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر اذخر کی اجازت اس لیے کہ ہم اسے اپنے گھروں اور قبروں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، سوائے اذخر کے، یعنی اسے اکھیڑ سکتے ہو۔ اور عبید اللہ نے شیبان سے الفیل کے لفظ میں اس کی مطابعت کی ہے، اور بعض نے ابو نعیم سے الفیل کا لفظ نقل کیا ہے، اور عبید اللہ نے اما ان یقادا بعد اہل القتیل کا بیان کیا، یعنی مقتول کے وارث قصاص لیں۔ قتیبہ بن سعید، عمرو، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں قصاص تھا اور دیت کا دستور نہ تھا۔ اللہ نے اس امت کے لیے فرمایا ہے، کتب علیکم القصاص فی القتلی الی ھذہ الآیات فمن عفی لہ من اخیہ شیء، یعنی تم میں قتل پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ عفو یہ ہے کہ قتل عمدن میں خون بہا قبول کر لیا جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ اتباع بالمعروف سے مراد یہ ہے کہ دستور کے مطابق طلب کرے اور نہایت ہی اچھے طریقے سے ادا کرے۔ ابو الیمان شعیب، عبداللہ بن ابی حسین، نافع بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض یعنی برا اللہ کے ہاں تین شخص ہیں: حرم میں ظلم کرنے والا، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، اور کسی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا تاکہ اس کا خون بہائے۔ فرواہ علی بن مسہر ہشام اپنے والد سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، جنگ احد میں مشرکوں کو شکست ہوئی۔ دوسری سند محمد بن حرب، ابو مروان، یحییٰ بن ابی زکریا، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ احد کے دن ابلیس نے لوگوں کو آواز دی کہ اے اللہ کے بندو، اپنے پیچھے والوں کو دیکھو۔ چنانچہ آگے لوگ پیچھے کی طرف متوجہ ہوئے، یہاں تک کہ لوگوں نے یمان کو قتل کیا۔ حذیفہ نے کہا کہ میرے باپ ہیں، لیکن انہوں نے قتل کر ہی ڈالا۔ حذیفہ نے کہا، اللہ تم کو معاف کرے۔ ان میں سے کچھ اس طرح بھاگے
کہ طائف جا کر پناہ لی۔ اللہ کا قول کہ نہیں جائز کسی مومن کے لیے کہ مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جس نے مومن کو غلطی سے قتل کر ڈالا تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، مگر یہ کہ وہ لوگ معاف کر دیں۔ پس اگر وہ اس قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مسلمان ہے تو ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے، اور اگر اس قوم میں سے ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے تو فدیہ اس کے مالکوں کے حوالے کیا جائے گا، اور ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو 2 مہینے متواتر روزے رکھے، توبہ ہے اللہ سے، اور اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اسحاق، حبان، حمام، قتادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک یہودی لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ کس نے تیرے ساتھ ایسا کیا؟ کیا فلاں شخص نے کیا؟ یہاں تک کہ ایک یہودی کا نام لیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا۔ یہودی کو حاضر کیا گیا تو اس نے اقرار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو اس کا سر پتھر سے کچلا گیا، اور حمام نے بتایا کہ 2 پتھروں سے کچلا گیا۔ مسدد، یزید بن زریع، سعید، قتادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کو ایک لڑکی کے عوض قتل کرایا تھا، جس نے اس لڑکی کو زیور کی وجہ سے قتل کر دیا تھا۔ عمر بن علی، یحییٰ، سفیان، موسیٰ بن ابی عائشہ، عبید اللہ بن عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک میں حالت بیماری میں دوا ڈال دی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دوا نہ پلاؤ۔ ہم نے خیال کیا کہ مریض دوا کو ناپسند کرتا ہے، لہذا آپ نے منع فرمایا۔ جب ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بغیر دوائی پلائے ہوئے بجز عباس کے باقی نہ رہے، اس لیے کہ وہ تم میں موجود نہ تھے۔ ابو الیمان، شعیب، ابو زناد، اعرج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم ظہور کے اعتبار سے آخر ہیں لیکن جنت کے اعتبار سے اول ہوں گے۔ اور اسی اسناد سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور اجازت نہ لے تو پتھر سے اس کو مارے اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ مسدد، یحییٰ، حمید سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جھانکا تو آپ نے اس کی طرف تیر کا پھل مارنے کے لیے اٹھایا۔ میں نے پوچھا کہ تم سے کس نے بیان کیا؟ انہوں نے کہا کہ انس بن مالک نے بیان کیا۔
اسحاق بن منصور، ابو اسامہ ہشام اپنے والد سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ جب جنگ احد میں مشرکوں کو شکست ہوئی تو ابلیس چلایا کہ اے اللہ کے بندو اپنے پیچھے دیکھو، چنانچہ لوگ پلٹے اور پیچھے والوں سے جنگ کی تو حذیفہ کی نظر اپنے باپ پر پڑی، کہنے لگے اے اللہ کے بندو یہ تو میرے باپ ہیں، میرے باپ ہیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم وہ لوگ نہ مانے، ان کو قتل کر دیا۔ حذیفہ نے کہا کہ اللہ تمہیں بخش دے۔ عروہ کہتے ہیں کہ حذیفہ کے دل میں مرتے دم تک اپنے والد کے مرنے کا افسوس رہا۔ مکی بن ابراہیم یزید بن ابی عبیدہ سلمہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف چلے۔ جماعت میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے عامر اپنے کچھ شعر ہمیں سناؤ، چنانچہ وہ شعر سنانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا؟ پھر اسی رات صبح کو عامر شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، انہوں نے خود اپنے آپ کو قتل کیا۔ جب میں واپس چلا تو لوگ یہی تذکرہ کر رہے تھے کہ عامر کے اعمال ضائع ہو گئے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا نبی اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ لوگ کہتے ہیں عامر کا عمل اکارت گیا۔ آپ نے کہا جو ایسا کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں، وہ کوشش کرنے والا تھا، جہاد کرنے والا تھا، اس سے بڑھ کر کون سا قتل اجر کا باعث ہے؟ آدم، شعبہ، قتادہ، زرارہ بن اوفا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی کے ہاتھ پر دانت سے کاٹا، پس اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو اس کے اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ وہ اپنا مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے بھائی کو اس طرح کاٹتا ہے جس طرح اونٹ کاٹتا ہے، تمہیں خون بہا نہیں ملے گا۔ ابو عاصم ابن جریج، عطا، صفوان بن یعلا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں نکلا تو ایک شخص نے دانت سے کاٹا، اس کے اگلے 2 دانت گر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیا۔ انصاری حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نظر کی بیٹی نے ایک لڑکی کو تمانچہ مارا تو اس کے اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے قصاص کا حکم دیا۔ آدم، شعبہ، قتادہ، اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اور یہ برابر ہیں، یعنی چھنگلیا اور انگوٹھا۔ محمد بن بشار ابن ابی عدی، شعبہ، قتادہ، اکرمہ
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل سنا ہے۔ مسدد، یحییٰ، سفیان، موسیٰ بن ابی عائشہ، عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی بیماری میں دوا پلائی اور آپ اشارے سے فرمانے لگے کہ مجھے دوا نہ پلاؤ۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہم نے خیال کیا مریض دوا کو ناپسند کرتا ہے، اسی لیے آپ منع فرما رہے ہیں۔ جب آپ ہوش میں آئے تو فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں فرمایا تھا کہ مجھے دوا نہ پلاؤ؟ ہم نے کہا کہ مریض تو دوا کو برا سمجھتا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی باقی نہ رہے مگر یہ کہ اسے دوا پلائی جائے، سوائے حضرت عباس کے کہ وہ تم میں اس وقت موجود نہ تھے۔ ابو نعیم سعید بن عبید بشیر بن یسار سے روایت کرتے ہیں، انصار میں سے ایک شخص نے جس کا نام سہل بن ابی حسمہ تھا کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ خیبر گئے، وہاں پہنچ کر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور ان میں سے ایک کو مقتول پایا تو وہاں کے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھی کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو قاتل ہیں اور نہ ہی قاتل کو جانتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خیبر گئے تو ہم نے اپنے میں سے ایک کو مقتول پایا۔ آپ نے فرمایا کہ بڑا یعنی بڑا آدمی گفتگو کرے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم گواہی پیش کرو گے کہ کس نے اس کو قتل کیا؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ قسمیں کھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہود کی قسموں سے راضی نہیں ہیں، تو آپ نے اس کا خون باطل کرنا پسند نہ کیا اور بیت المال سے دیت دے دی۔ قتیبہ بن سعید، ابو بشر، اسماعیل بن ابراہیم اسدی، حجاج بن ابو عثمان، ابو رجا جو آل ابی قلابہ سے تھے، ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن تخت پر عمر بن عبد العزیز بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو اذن عام دیا کہ اندر آئیں۔ جب لوگ اندر آئے تو کہا کہ تم قسامہ کے متعلق کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ قسامہ کے متعلق ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کے ذریعہ قصاص لینا حق ہے، اور خلفاء نے بھی اس کے ذریعہ قصاص لیا ہے۔ پھر مجھ سے کہا کہ اے ابو قلابہ، تم کیا کہتے ہو؟ اور مجھے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا۔ میں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے پاس عرب کے شرفاء اور سردار موجود ہیں، اگر ان میں سے 50 آدمی دمشق کے شادی شدہ آدمی کے متعلق گواہی دیں کہ اس نے زنا کیا ہے لیکن دیکھا نہیں، تو کیا اسے سنگسار کر دیا جائے گا؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر ان میں سے 50 آدمی حمص کے ایک آدمی کے متعلق گواہی دیں کہ اس نے چوری کی، تو کیا آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟
جبکہ کسی نے دیکھا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجز 3 حالتوں کے کسی اور حالت میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ ایک وہ جو قصاص میں قتل کیا گیا جس نے شادی شدہ ہو کر زنا کیا، یا وہ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی اور اسلام سے پھر گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کیا انس بن مالک نے یہ بیان نہیں کیا کہ آپ نے چوری میں ہاتھ کاٹا ہے اور آنکھیں پھڑوا دی ہیں، پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا؟ میں نے کہا میں تم سے انس کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ مجھ سے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ عقل کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام کی بیعت کی۔ زمین انہیں راس نہ آئی اور ان کے جسم مریض ہو گئے تو انہوں نے آپ سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ہمارے چرواہے کے پاس اونٹوں میں کیوں نہیں جاتے کہ ان کا دودھ اور پیشاب پیو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ضرور۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور انہوں نے اونٹوں کا پیشاب اور ان کا دودھ پیا اور تندرست ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر کے اور جانور لے کر بھاگ گئے۔ یہ خبر آپ کو پہنچی تو ان کے پیچھے آپ نے آدمی بھیجے جو انہیں پکڑ کر لائے۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور انہیں دھوپ میں ڈال دیا جائے اور ان کی آنکھیں پھڑوا دی جائیں یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ میں نے کہا اس سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں جو انہوں نے کی تھی کہ دین اسلام سے پھر گئے، قتل کیا اور چوری کی۔ انبساہ نے کہا کہ واللہ میں نے آج کی طرح کبھی نہیں سنا۔ ابو قلابہ کا بیان ہے، میں نے کہا اے انبساہ تو میری حدیث کو رد کرتا ہے؟ انبساہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم نے حدیث کو اس طرح بیان کیا ہے جو حقیقت میں ہے۔ واللہ جب تک یہ بوڑھا ان شامیوں میں زندہ ہے یہ لوگ بھلائی کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ آپ کے پاس انصار کے کچھ لوگ آئے، آپ سے گفتگو کی، پھر ان میں سے ایک شخص باہر نکلا اور وہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کا ساتھی خون میں تڑپ رہا ہے۔ وہ لوگ لوٹ کر آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا جو ساتھی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہا تھا وہ یہاں سے اٹھ کر باہر نکلا، اب ہم نے اسے دیکھا کہ وہ خون میں تڑپ رہا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ کس کے متعلق تم گمان کرتے ہو، یا فرمایا کہ کس کے متعلق تمہارا خیال ہے کہ اس نے قتل کیا ہے؟ آپ نے یہود کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ تم نے اس آدمی کو قتل کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے راضی ہو کہ یہود میں سے 50 آدمی اس کی قسم کھائیں کہ ان لوگوں نے اس کو قتل نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہود اگر ہم سب کو قتل کر دیں تو پھر بھی قسم کھا لیتے ہیں، ان کو باک نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم لوگ 50 قسمیں کھا کر دید کے مستحق ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو قسم نہیں کھاتے،
چنانچہ آپ نے ان کی طرف سے اپنا خون بہا ادا کر دیا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے کہا حذیل کے لوگوں نے ایک شخص کو زمانہ جاہلیت میں اپنے سے الگ کر دیا تھا۔ وہ مقام بطحا میں کسی یمنی کے گھر اترا۔ یمن والوں میں سے کسی کو خبر ہوئی تو اس پر تلوار سے حملہ کر کے اس کو قتل کر ڈالا۔ حذیل کے لوگ آئے اور اس یمنی کو پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حج کے زمانہ میں لے گئے، اور ان لوگوں نے کہا اس نے ہمارے ساتھی کو قتل کیا ہے۔ اس یمنی نے کہا کہ حذیلوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ حذیلوں میں سے 50 آدمی قسم کھائیں کہ انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا۔ 49 آدمیوں نے انہی میں سے قسم کھائی۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص ملک شام سے آیا تھا جس سے ان لوگوں نے قسم کھانے کو کہا۔ اس نے 1000 درہم دے کر قسم کھانے سے معافی لے لی، تو ان لوگوں نے ایک دوسرے آدمی کو اس کی جگہ پر شامل کر لیا اور مقتول کے بھائی کے پاس جا کر اس کا ہاتھ اس سے ملوا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ دونوں اور 50 آدمی بھی چلے جنہوں نے قسم کھائی تھی، یہاں تک کہ وہ لوگ مقام نخلاہ میں پہنچے تو ان لوگوں کو بارش نے آ گھیرا۔ وہ لوگ پہاڑ کی ایک غار میں جا گھسے۔ غار ان 50 آدمیوں پر دھنس گیا جنہوں نے قسم کھائی تھی، چنانچہ وہ لوگ مر گئے اور وہ دونوں ہاتھ ملانے والے باقی بچ گئے، اور ان دونوں کو ایک پتھر آ کر لگا جس سے مقتول کے بھائی کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ وہ 1 سال زندہ رہا پھر مر گیا۔ ابو قلابہ کا بیان ہے کہ میں کہتا ہوں کہ عبد الملک بن مروان نے ایک شخص کو قسامہ کی بنا پر قصاص دلوایا، پھر اپنی اس حرکت پر پشیمان ہوا، چنانچہ 50 قسم کھانے والوں کے متعلق حکم دیا گیا، تو ان لوگوں کا نام دفتر سے کاٹ دیا گیا اور ان کو شہر بدر کر دیا گیا۔ ابو نعمان حماد بن زید عبید اللہ بن ابی بکر بن انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض حجروں میں جھانکا تو آپ اس کی طرف تیر کا پھل لے کر کھڑے ہوئے اور اس طرح ظاہر کرنے لگے گویا اس کو چبھونا چاہتے ہیں۔ قتیبہ بن سعید لیث ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ سہل بن سعد ساعدی نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے دروازے میں سے جھانکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجلانے کا آلہ تھا جس سے آپ اپنے سر کو کھجلا رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ تو مجھے دیکھے گا تو میں یہ تیری آنکھ میں مارتا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت لینے کا حکم تو دیکھنے ہی کے سبب دیا گیا ہے۔ علی بن عبداللہ سفیان ابو زناد اعرج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم کو بغیر اجازت کے جھانک کر دیکھے اور اس کو کنکر پھینک کر مارے
اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ صدقہ بن فضیل ابن عیینہ مطرف شعبی ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو قرآن میں نہیں؟ اور بعض دفعہ اس طرح کہا گیا کہ جو لوگوں کے پاس نہیں، تو حضرت علی نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو اگایا اور جان کو پیدا کیا، کہ ہمارے پاس وہی چیز ہے جو قرآن میں ہے، سوائے فہم کتاب کے جو کسی شخص کو دیا جاتا ہے اور اس کے جو صحیفہ میں ہے۔ میں نے پوچھا صحیفہ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیت اور قیدی کو آزاد کرنے کے متعلق احکام ہیں، اور یہ کہ مسلم کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے گا۔ عبداللہ بن یوسف مالک، دوسری سند اسماعیل مالک ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حذیل کی دو عورتوں نے ایک دوسرے کو پتھر پھینک کر مارا، جس سے اس کے پیٹ کا بچہ گر گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایک غلام یا لونڈی تاوان میں دینے کا فیصلہ صادر فرمایا۔ موسیٰ بن اسماعیل وہیب ہشام اپنے والد سے، وہ مغیرہ بن شعبہ سے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے لوگوں سے حمل گرا دینے کی دیت کے بارے میں پوچھا، تو مغیرہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام یا ایک لونڈی دیت میں دینے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ محمد بن مسلمہ نے گواہی دی کہ وہ بھی اس وقت حاضر تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا فیصلہ دیا تھا۔ عبید اللہ بن موسیٰ ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے مشورہ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حمل گرا دینے کے متعلق فیصلہ کرتے ہوئے کسی نے سنا ہے؟ مغیرہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے، آپ نے ایک غلام یا لونڈی تاوان دیے جانے کا حکم فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کوئی آدمی لاؤ جو تمہارے ساتھ اس پر گواہی دے۔ محمد بن سلمہ نے کہا کہ میں اس کی مثل پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گواہی دیتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ، محمد بن سابق، زائدہ، ہشام بن عروہ، عروہ، مغیرہ بن شعبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق روایت کرتے ہیں، انہوں نے حمل گرا دیے جانے کی دیت کے متعلق ان سے مشورہ کیا اور اسی پہلی حدیث کے مثل روایت کیا۔ عبداللہ بن یوسف، لیث ابن شہاب، سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی لحیان کی ایک عورت کے حمل گرانے میں ایک غلام یا لونڈی دینے کا حکم صادر فرمایا۔
پھر وہ عورت جس کے حق میں دیت کا فیصلہ کیا گیا مر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی میراث اس کے بیٹوں اور اس کے شوہر کے لیے ہوگی اور اس کی دیت اس کے اسباہ پر ہے۔ احمد بن صالح ابن وہب، یونس ابن شہاب ابن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حذیل کی دو عورتوں نے جھگڑا کیا تو ایک نے دوسری کو پتھر مارا، جس کے صدمہ سے وہ عورت مر گئی اور اس کے پیٹ کا بچہ بھی مر گیا۔ لوگ یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر گئے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کے جنین کی دیت ایک غلام یا لونڈی ہے۔ اس عورت کی دیت کا اس کے وارثوں کو حکم دیا۔ عمر بن زرارہ، اسماعیل بن ابراہیم، عبد العزیز حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ابو طلحہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انس ایک ہوشیار لڑکا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ انس کا بیان ہے کہ میں نے سفر و حضر میں آپ کی خدمت کی، لیکن اللہ کی قسم جب بھی میں نے کوئی کام کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ کیوں تو نے یہ کام اس طرح کیا، اور جب میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ عبداللہ بن یوسف، لیث ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوپایوں کا زخمی کرنا بلا قصاص ہے، اور کنویں میں گر کر اور کان کھودنے میں مر جانے والے کا خون معاف ہے، اور رکاز میں 5واں حصہ ہے۔ مسلم، شعبہ محمد بن زیاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوپائے قتل کریں تو معاف ہے، اور کنواں کھودنے میں یا کان کھودنے میں دب کر مر جائے تو خون معاف ہے، اور رکاز میں 5واں حصہ ہے۔ قیس بن حفص، عبد الواحد، حسن، مجاہد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا جس سے معاہدہ ہو تو وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے۔ احمد بن یونس، زہیر، مطرف، عامر، ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا۔ دوسری سند، صدقہ بن فضل ابن عیینہ، مطرف، شعبی،
ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ اور ابن عیینہ نے بھی یہ بیان کیا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو اور لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو اگایا اور جاندار کو پیدا کیا، ہمارے پاس وہی ہے جو قرآن میں ہے، سوائے فہم کتاب کے جو کسی شخص کو عطا کیا جاتا ہے، اور اس چیز کے جو صحیفہ میں ہے۔ میں نے کہا صحیفہ میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیت اور غلام آزاد کرنے کے احکام، اور یہ کہ مسلمان کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے گا۔ ابو نعیم سفیان عمرو بن یحییٰ مازنی یحییٰ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے درمیان ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ محمد بن یوسف سفیان عمر بن یحییٰ مازنی یحییٰ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ یہود میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا جس کے منہ پر تمانچہ مارا تھا۔ اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے انصار صحابہ میں سے ایک شخص نے میرے منہ پر تمانچہ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے بلاؤ، چنانچہ وہ بلائے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ان کے منہ پر تمانچہ کیوں مارا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہود کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے اسے کہتے ہوئے سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں پر فضیلت دی۔ میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی؟ اس نے کہا، ہاں، مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کے منہ پر تمانچہ مارا۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء میں مجھے فضیلت نہ دو، اس لیے قیامت کے روز سب بے ہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ عرش کا ایک پایہ پکڑے کھڑے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ ہم سے پہلے ہوش میں آئے ہوں گے یا کوہ طور پر ان کا بے ہوش ہونا اس کا بدلہ ہوگا۔